فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد سوم، جس میں ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12، صفحہ کے جو کتاب کے صفحہ نمبر 107 پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی پچھلی نشست میں، اور اس نشست میں اسی صفحے پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ ہیڈنگ ہے کہ بغداد کی طرف امام علیہ السلام کی منتقلی۔ لکھا ہے، ہارون نے عیسیٰ کا خط پڑھنے کے بعد حکم دیا کہ حضرت کو بصرے سے بغداد لایا جائے اور خود اس کی نگرانی میں رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت بصرے سے بغداد منتقل کیے گئے اور ہارون نے اپنے خاص باڈی گارڈ کے افسر اعلیٰ فضل بن ربی کے سپرد کیا تاکہ وہ حضرت کی لازمی نگرانی کرے۔ فضل نے حضرت کو اپنے مکان کے ایک حجرے میں جگہ دی اور خاص افراد کو حضرت کے روحانی حالات کی دریافت، جاسوسی اور حملے سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے معین کیا تاکہ وہ سب حضرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ وقت کے ساتھ سراغ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہیں۔ لیکن امام علیہ السلام ان تمام مسائل سے لاپرواہ ہو کر صرف اپنے پروردگار کی طرف متوجہ تھے اور ہمیشہ اطاعت و عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ راتوں کو صبح تک عبادت و مناجات اور تہجد و مناجات، اور اس کے بعد دنوں کو اکثر روزہ رکھتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ فضل بھی امام علیہ السلام کے ان اعمال و عبادات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے ضمیر وجدان سے شرمندہ و متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اپنے ضمیر کی آواز سے نبرد آزمائی میں ایک حد سے زیادہ ہٹ دھرمی پر قائم نہ رہ سکا، اور اس کے نتیجے میں اس نے امام علیہ السلام کی قید و بند میں قدر کشائش دی اور حضرت کی تعظیم و تکریم اور رضامندی کے حصول کی کوشش کرنے لگا۔ ہارون علاقہ رقہ یا رقہ میں اس وقت مقیم تھا کہ جاسوسوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ فضل کے محبت و احترام آمیز برتاؤ کی خبر دی۔ فضل سے بہت رنجیدہ ہوا اور خط لکھا کہ تیرا یہ عمل مجھے سخت ناگوار گزرا ہے، تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ خط پانے کے بعد حضرت کو قتل کر دے۔ فضل نے خط پڑھا لیکن حکم پر عمل کرنے سے اعتراض کیا اور یہ خبر بھی ہارون تک پہنچا دی گئی۔ چنانچہ اس نے ایک خط عباس بن محمد کو لکھا کہ تم لوگ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے حالات پر کڑی اور گہری نظر رکھو۔ ایک خط سندی بن شاہک کو لکھا، وہ کمینہ، شقاوت و سنگدلی میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کتاب غیبت توسی میں ہے کہ جتنا بھی فضل بن ربی کو حضرت کے قتل کرنے پر مجبور کیا گیا اس نے اقدام نہ کیا بلکہ آپ کی تعظیم و تکریم کرتا تھا، اور جب ہارون مقام رقہ میں گیا تو اس کو خبر دی گئی کہ امام علیہ السلام فضل بن یحییٰ کے پاس مکرم و معزز ہے۔ وہ امام علیہ السلام کی نسبت اہانت و تکلیف کو درست نہیں سمجھتا، تو مسرور خادم کو 2 خط دے کر فوراً بغداد کی طرف بھیجا کہ خبر کیے بغیر اچانک فضل کے گھر جا کر امام علیہ السلام کے حالات کا مشاہدہ کرے، اور اگر ایسا ہی ہو جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تو ایک خط عباس بن محمد اور دوسرا سندی بن شاہک کو دو کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس پر عمل کریں۔ پھر مسرور اچانک خبر لیے بغیر بغداد داخل ہوا اور فضل کے گھر گیا، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کام سے آیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اس کے گھر میں معظم و معزز ہیں
تو اسی وقت باہر نکلا اور عباس بن محمد کے گھر گیا، اس کو ہارون کا خط دیا۔ تو جب خط کھولا تو فضل بن یحییٰ کو بلایا اور اسے اقابین عین قاف الف بے یہ نون اقابین کے مقام میں 100 تازیانے لگائے گئے، اور جو کچھ واقع ہوا مسرور خادم نے ہارون کو لکھ کر بھیجا۔ جب خط کے مضمون پر مطلع ہوا تو خط لکھا کہ امام علیہ السلام کو سندی بن شاہق کے سپرد کر دیا جائے، اور اپنے دیوان خانہ کی مجلس میں بلند آواز سے کہنے لگا کہ فضل بن یحییٰ نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، میں اس پر لعنت کرتا ہوں، تم بھی اس پر لعنت کرو۔ تو سب اہل مجلس نے اس پر لعنت کی۔ جب یہ خبر یحییٰ برمکی کو ملی تو وہ بہت مضطرب ہوا اور ہارون کے گھر آیا، اور دوسرے غیر متعارف راستے سے داخل ہو کر ہارون کے پیچھے آ کر اس کے کان میں کہنے لگا کہ اگر میرے بیٹے فضل نے تیری مخالفت کی ہے تو میں تیری اطاعت کرتا ہوں اور جو چاہو عمل میں لاتا ہوں۔ پھر ہارون یحییٰ اور ان کے بیٹے سے راضی ہو گیا اور اہل مجلس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا فضل نے میری مخالفت کی تھی، میں نے اس پر لعنت کی، اب اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کی تقصیر و کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، تم بھی اس پر راضی ہو جاؤ۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ ہم اس کے اب دوست ہیں جس کے آپ دوست ہیں، اور ہر اس آدمی کے دشمن ہیں جس کے آپ دشمن ہیں۔ پھر یحییٰ فوراً بغداد کی طرف گیا، اور اس کے آنے سے لوگ پریشان ہو گئے اور ہر ایک کوئی نہ کوئی بات کہتا، لیکن اس نے یہ ظاہر کیا کہ قلعہ کی تعمیر اور کام کرنے والوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا ہے۔ چند روز ان چیزوں میں مشغول رہا اور پھر سندی بن شاہق کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کرے، اور چند کھجور کے دانے دیے کہ امام علیہ السلام کے پاس لے جائے، ان کے کھانے پر اصرار کرے، جب تک وہ نہ کھا لے دست بردار نہ ہو۔ سندی بن شاہق وہ کھجوریں امام علیہ السلام کے پاس لے گیا اور آپ نے مجبوراً انہیں کھا لیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لکھا ہے 7ویں امام علیہ السلام کے معجزات اور فضائل کو دیکھ کر ہارون کو بہت حسد ہوا، اور ایک دن جب امام علیہ السلام رسول خدا کے قبر کے پاس نماز میں مشغول تھے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور زنجیروں میں باندھ کر بصرہ لے جایا گیا، اور وہاں آپ 1 سال عیسیٰ بن جعفر کی قید میں رہے۔ پھر آپ کو بغداد بلوایا، اور کبھی آپ کو فضل بن ربی کے پاس اور کبھی فضل بن یحییٰ کے پاس قید رکھا۔ پھر سندی بن شاہق کی قید میں ڈال دیا گیا۔ سندی نے بہت سختی شروع کر دی اور آپ 4 سال یا 7 سال تک قید میں رہے، حالانکہ آپ حجت خدا تھے، نائب رسول تھے۔ پھر ہارون نے آپ کو زہر دلوا دیا اور سندی ملعون کی قید میں غربت و مسافرت کی حالت میں شہید ہوئے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب عیون میں عین یہ واو نون عیون میں علی بن محمد بن سلیمان نوفلی کی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام سندی ملعون کی قید میں تھے، اس ملعون نے رطب تویبے بریکٹ میں لکھا ہے کھجور میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا، اور آپ نے صرف 10 کھجور کھائے تھے۔ سندی نے کہا کہ اور کھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے جس کا حکم دیا گیا ہے وہ تو نے پورا کر دیا، اور اتنے میں تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کتاب بہار میں عیون المعجزات اور کتاب الوصیت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے علی بن محمد بن زیاد حمیری نے روایت کی ہے کہ سندی ملعون نے امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد قضات اور عادلوں، قضات یعنی قاف زواد الف اور گولتا، قضات اور عادلوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ میں ظاہر بظاہر صحیح ہوں، اور لیکن مجھے زہر دیا گیا ہے، اور آج سے میرا جسم سرخ ہو جائے گا، کل زرد، اور اس کے بعد میں فلاں دن اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور تیسرے دن کے آخر میں 183 ہجری میں آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور قرب الاسناد کتاب میں حمیری دونوں روایتوں کو حسن بن محمد بن بشار سے اور اسی طرح نقل کرتا ہے کہ سندی لعین نے زہر آلود خرمے امام علیہ السلام کے پاس بھیجے اور خود آیا تاکہ دیکھے کہ آپ نے کھا لیے ہیں، کہ وہ اس وقت پہنچا کہ جب امام علیہ السلام ان میں سے 7 دانے کھا چکے تھے۔ کہنے لگا اور کھائیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جتنا میں نے کھا لیا اس میں تیرا مقصود پورا ہو گیا ہے۔ اور پھر
آخر پھر حمیری اور صدوق کہتے ہیں کہ حسن کہتا ہے کہ یہ شیخ اہل سنت کے اچھے لوگوں میں سے ہے۔ شیخ صدوق نے اس کو مقبول القول کہا ہے کہ لوگوں میں با اعتماد ہے۔ اب یہاں پہ اگلا پیراگراف ہے کہ روضۃ الکافی میں علی بن سوید سین واو یہ دال کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا کہ جب وہ زندان میں تھے کہ مجھے اپنے بارے میں اور مسائل کثیرہ کے جواب لکھے، تو امام علیہ السلام نے جو کہ قید میں تھے مجھے جواب لکھے جو کہ درج ذیل ہیں۔ اب سامعین یہاں پر عربی میں لکھا ہوا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ میں اس کو پڑھوں بھی تو غلطی کی گنجائش ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الاعلی العظیم الذی بعظمت و نور البصر قلوب المومنین و بعظمت و نورہ ابتغی من فی السماوات والارض ومن فی الارض الیہ الوسیلۃ بالاعمال المختلفت والادیان متضادت فمصیب و مختئی وزال و محتد و سمع و سم و بصر و امی حیران فالحمد للہ الذی عرف و صف دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، اور جب کیونکہ موٹا لکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو عربی جب لکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کے نقطے بھی اگر ہیں تو وہ بھی مکس ہو جاتے ہیں، لہٰذا میں نے پڑھ تو دیا لیکن مجھے یقین ہے بہت سی غلطیاں ہوں گی۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ امام علیہ السلام کا جنازہ پل بغداد پر۔ لکھا ہے کہ مرحوم صدوق نے محمد بن صدقہ عنبری عین نون بے رے چھوٹی ہے سے نقل کیا کہ جب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فوت ہوئے تو ہارون نے ایک سن رسیدہ بزرگ جو قطیعۃ الربی کا رہنے والا اور مشاہیر عامہ میں سے بہت موثق تھا، میم واو سے قاف، کہ جس کے قول پر ہمیں اعتماد تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن سندی بن شاہک نے مجھے مشہور علماء کی ایک جماعت کے ساتھ جمع کیا کہ مجموعاً 70 افراد تھے، اور اس مکان میں لے گیا جس میں امام کاظم علیہ السلام کا جنازہ تھا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو سندی بن شاہک کہنے لگا کہ ذرا اس کی طرف دیکھو کہ کیا اس کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے بہت تکلیفیں دی ہیں اور انہیں شدت و سختی میں رکھا ہے۔ اس سلسلے میں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس قسم کے کشادہ مکان میں فرش پر بٹھایا ہوا ہے اور خلیفہ اس کی نسبت کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے اس نے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ مناظرہ و گفتگو کرے۔ یہ دیکھو وہ صحیح سالم بیٹھا ہے اور کسی معاملے میں ہم نے اس پر کوئی تنگی نہیں کی ہوئی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے پوچھ لو اور گواہ رہو کہ وہ سچ کہتا ہے کہ تمام مجلس میں ہماری ہمت کو اس امام علیہ السلام بزرگوار کی طرف دیکھنے اور آثار فضل و عبادت ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ظاہراً کوئی آثار زخم نہیں، ان کے پاؤں پر قیدی کے رنگ کا اثر ہے۔ پھر سلیمان بن ابو جعفر نے ان کو غسل، کفن اور دفن کرنے کے لیے پل بغداد سے اٹھا کر تشییع کرائی، تیشین یہ آئین تشیع کرائی۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے آگ کا گلزار ہونا۔ لکھا ہے جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد تم امام علیہ السلام ہو، لیکن ان کا بھائی عبداللہ افتح الف توئے ہے، اب عبداللہ افتح کے جن کا سن امام علیہ السلام سے زیادہ تھا، سن امام علیہ السلام سے زیادہ تھا، امامت کا مدعی تھا، الف دال عین الف ادعات اس نے کیا، تو امام علیہ السلام امام موسیٰ کاظم بن جعفر علیہ السلام نے حکم دیا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کی جائیں۔ امام علیہ السلام کے گھر کے درمیان جمع کی گئی، پھر عبداللہ کے پاس آدمی کو بھیج کر بلایا۔ عبداللہ جب امام علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، اور اسی حال میں کہ اکثر بزرگان شیعہ موجود تھے۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو امام علیہ السلام آگ کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئے۔ 1 گھنٹے تک
آگ کے اندر بیٹھ کر لوگوں سے محو گفتگو رہے اور پھر آگ سے نکلے اور لوگوں کے سامنے عبداللہ سے فرمایا کہ اگر امام صادق علیہ السلام کے بعد تم امام علیہ السلام ہو تو آگ میں کود جاؤ۔ حاضرین کا کہنا ہے کہ عبداللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا جبکہ ان کی ابا زمین بوس تھی۔ امام علیہ السلام سے لاجواب ہو کر گھر سے باہر چلے گئے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بچ گانا بے چے گاف الف نون ہے، بچ گانا کھیل کی بجائے امام علیہ السلام کا معنوی استفادہ۔ تفصیلات یوں ہیں کہ صفوان کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، امام علیہ السلام سے اس کے بعد پوچھا تو میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مقام امامت کے صاحب بھی بیہودہ کھیل نہیں کھیلتے۔ اور پھر اسی وقت امام علیہ السلام کا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر اسی وقت امام علیہ السلام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو دیکھا کہ اس وقت بچے تھے، ایک گوسفند مکی میم کاف چھوٹی ہے کی انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے خدا کو سجدہ کرو۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اسے گود میں بٹھایا اور فرمایا میرے ماں باپ فدا ہوں اس پر کہ بیہودہ کھیل نہیں کھیلتے، جبکہ گوسفند ایک کھیلنے کا وسیلہ ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا فعل بچ گانا نہیں تھا بلکہ ذکر خدا سے استفادہ تھا۔ سامعین، جب پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، جہاں انک پھیلی ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدا کی قسم مجھے خوشحال کر دیا۔ لکھا ہے ایک آدمی مور و عنایت میم واو رے واو عین نون الف یہ تے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قرار پایا کہ جو بیچارہ شہر رے کے تنگ دست لوگوں میں سے تھا کہ جس پر حکومت کی طرف سے بہت ٹیکس و مالیات تھا کہ جس کی ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس کا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ایک دن فکر کرنے سے ذہن میں آیا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس جاؤں اور اس بزرگوار سے مدد طلب کروں۔ اسی امید سے مدینے کا سفر کیا۔ امام علیہ السلام کے حضور میں ان کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ اپنی گرفتاری و مشکلات کا امام علیہ السلام سے تذکرہ کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کی شکایت حل کرنے کے لیے شہر رے کے حاکم کے نام خط لکھا کہ جس کی عبارت یہ تھی کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس عرش الہی کے نیچے ایک سائے کا وجود ہے کہ جس سائے کے نیچے وہ افراد محو آرام ہوں گے کہ جو اپنے برادران اور بھائی سے نیکی و احسان کریں گے، یا ایک گروہ کی مشکلات کو اپنے دوش پر اٹھائیں گے، یا اس مومن کے دل میں خوشی و سرور داخل کریں تو حامل خط تیرا برادر ایمانی ہے، سلام و رحمت خدا تم پر ہو۔ امام علیہ السلام سے خط لے کر واپس آیا، حج کے مراسم ادا کرنے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹا اور رات کی تاریکی میں وہ حاکم کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم آیا، اسے کہا کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاصد آیا ہے۔ وہ حاکم پا برہنہ دوڑ کر دروازے پر آیا، استقبال کیا اور گلے لگایا اور پھر سر اور صورت کے بوسے لیے، امام علیہ السلام کے بارے میں حالات پوچھے۔ آدمی نے امام علیہ السلام کا خط حاکم کو دیا۔ وہ خط لیتے وقت احترام کے لیے کھڑا ہو گیا اور پھر خط کو چوم کر پڑھنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد اپنے سارے مال کو تقسیم کیا، غیر معقول مال کی قیمت کو 2 حصوں میں کیا اور ایک حصہ اس مومن بھائی کو دے کر پوچھا کہ کیا تو خوشحال ہے؟ پھر اس کے ٹیکس کی فائل منگائی اور اس پر قلم پھیر دیا، اسے خوش کر کے رخصت کیا۔ اس آدمی نے اپنے بعض بھائی کے حقوق ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا سفر کیا، حج کے موسم میں مراسم حج ادا کیے، اس کے لیے دعا کی، امام علیہ السلام کو اس کے حالات سے آگاہ کیا۔ امام علیہ السلام بہت خوشحال ہوئے، پوچھا کہ کیا اس سے آپ بھی خوشحال ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس نے ہم کو خوشحال کیا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا تعالیٰ کو بھی خوش کیا ہے۔ اور اب آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، تواضع بھی اور ضرورت کے لیے ذخیرہ۔
یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بادیہ نشین کے پاس سے گزرے، اس کو سلام کیا، کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ جب جانے لگے تو فرمایا کہ اگر کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں، انجام دوں۔ کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یبنا رسول اللہ، ایسے بدصورت آدمی کے پاس بیٹھے رہے اور پھر اس کے کام کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار بھی کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں پہ 3 لائنوں میں عربی لکھیے اور اس میں نیچے اس کے بعد اردو میں لکھا ہے کہ ان کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ وہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، قرآن نے ہم کو بھائی چارے کا حکم دیا ہے اور دونوں ایک دین اسلام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمانہ ایسا کر دے کہ ہم اس کے محتاج ہوں، اگر آج تکبر کریں اس دن دیکھو گے کہ کس طرح اس کے سامنے پست و حقیر اور محتاج ہیں۔ اور آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ مسیب سے امام علیہ السلام کی وصیت، تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام میں عمر بن واقد سے معقول ہے، یہ معقول نہیں ہوگا میرے خیال ہے، منقول ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مسیب کو بلایا کہ جو امام علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھا۔ فرمایا اے مسیب، میں مدینے جا رہا ہوں کہ اپنے جد کو الوداع کروں، اپنے عہد کو کہ جو اپنے باپ سے لیا تھا اپنے بیٹے رضا علیہ السلام کے سپرد کروں، اسے امام علیہ السلام اپنا وصی قرار دوں، اسے امام علیہ السلام اور اپنا وصی قرار دوں، اسے امر کروں ان چیزوں کے متعلق کہ جس میں میں مامور ہوں۔ مسیب کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مولا، میں کیسے ان سب دربانوں یا سب نوکروں کو کیسے راضی کروں اور کیسے یہ سب دروازے کھولوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے مسیب، اپنے عقیدے کو کمزور نہ کرو، اپنا یقین خدا پر اور ہمارے بارے میں قوی کرو۔ میں نے کہا آپ دعا فرمائیں کہ خدا مجھے یقین پر ثابت قدم رکھے۔ امام علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اسے یقین پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ نام کہ جو آصف نے پڑھ کر تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضری کیا، میں پڑھوں گا، خداوند مجھے اپنے بیٹے کے پاس پہنچا دے گا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اپنے لب مبارک کو حرکت دی، جب دیکھا تو زنجیریں پڑی ہیں، امام علیہ السلام نظروں سے غائب ہیں۔ میں حیران و پریشان تھا کہ اچانک دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے مقام پر ہیں، زنجیریں بھی پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے سجدہ شکر کیا اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے مسیب، جان لے کہ میں آج سے تیسرے دن خدا کے ہاں چلا جاؤں گا۔ پھر میں یہ سن کر گریہ کرنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گریہ نہ کرو، میرا بیٹا امام علی علیہ السلام تمہارا امام علیہ السلام ہے، ان کے دامن سے متمسک رہنا۔ میں نے خدا کی حمد بجا لائی۔ پھر تیسری شب مجھے بلایا اور فرمایا رحلت کا وقت آ چکا ہے، جب میں تجھ سے پانی مانگوں تو مجھے پانی دینا، اور جب میری طبیعت میں تبدیلی دیکھے تو کسی کو خبر نہ دینا، جو میرے پاس ہو اس سے گفتگو نہ کرنا، ورنہ سندی ملعون گمان کرے گا کہ مجھے غسل و کفن دے، ہرگز نہیں دے سکے گا۔ مجھے قبرستان قریش میں لے جایا جائے گا، میری قبر 4 انگلیوں سے زیادہ بلند نہ بنانا، میری قبر کی مٹی کو نہ اٹھانا، ہر مٹی حرام ہے سوائے تربت حسین بن علی علیہ السلام کے حق تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اسی وقت امام علیہ السلام کے پہلو میں کوئی بیٹھا ہے جو امام علیہ السلام سے ہم کلام ہے، امام علیہ السلام کے فرمان کو سن رہا ہے۔ سامعین، اس کے بعد یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ امام علیہ السلام کا سندی بن شاہق کو بلانا۔ کتاب غیبت توسی میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت سندی بن شاہق کو بلایا اور اس سے فرمایا اور کہا کہ اپنے غلام کہ جو عباس بن محمد کے گھر تھا امام علیہ السلام کے پاس حاضر کرے۔ سندی ملعون کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے چاہا کہ اجازت دیں کہ اپنے مال سے کفن خریدیں، لیکن امام علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا اور جواب میں فرمایا کہ ہم ایسے خاندان سے ہیں کہ عورتوں کا حق مہر، پہلے حج کا خرچ اور اپنے مردوں کا کفن سب اپنے پاک مال سے خریدیں، اور میرا کفن میرے پاس موجود ہے۔ جب امام علیہ السلام نے دعوت حق و لبیک کہی تو فقہا بغداد اور معروف شخصیتوں کو کہ اس میں حشم بن عدی، عین دال چھوٹی وغیرہ کو امام علیہ السلام کے جنازے پر حاضر کیا تھا کہ گواہی دیں کہ ان پر کسی زہر یا کسی اور چیز کا اثر نہیں بلکہ اپنی طبعی موت سے جان دی ہے۔
انہوں نے بھی جھوٹی گواہی دی۔ امام علیہ السلام کے جنازے کو پل بغداد کی طرف لے جا رہے تھے کہ ایک سندی یا سین نون دال چھوٹی سندی یا سندی ملعون کا آدمی آواز دے رہا تھا کہ یہ موسیٰ بن جعفر اپنی طبعی موت سے انہوں نے جان دی ہے، کہ جو رافضی گمان کرتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آئی۔ آؤ دیکھو، اس وقت لوگ گروہ کے گروہ آئے اور امام علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے رہے اور زور سے گریا کرتے۔ فرمان کو بھول کر چاہا سوال کرو کہ تم کون ہو؟ امام علیہ السلام نے آواز دی، فرمایا تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے نہ بلانا؟ میں متوجہ ہو کر خاموش رہا کہ یہ خبر سندی کو پہنچ گئی۔ اس نے غسل دینے کا ارادہ کیا۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا سوائے امام علیہ السلام کے فرزند رضا علیہ السلام کے۔ سب کام انہوں نے انجام دیے، کوئی بھی انہیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ جب فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا کہ میرے کام میں شک نہ کرنا، تمہارا اپنے باپ کے بعد امام علیہ السلام حق ہوں اور حجت خدا ہوں۔ اے مسیب، میرا حال حضرت یوسف کی طرح ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو پہچانتا تھا، اسے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ پہچانا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ شیخ عمر بن واقد واو الف قاف دال واقد سے روایت ہے کہ ایک رات سندی بن شاہک نے کسی کو بھیج کر مجھے بلایا اور بغداد میں تھا تو میں ڈر گیا کہ کوئی برا ارادہ میرے بارے میں نہ رکھتا ہو کہ مجھے رات کے اس وقت میں بلا رہا ہے۔ بس میں نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی ان چیزوں میں کہ جن کی مجھے ضرورت تھی، اور میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سوار ہو کر سندی بن شاہک کے پاس گیا۔ جس وقت میں اس کے سامنے گیا تو کہنے لگا، اے ابو حفظ، شاید ہم نے تمہیں خود ہی پریشانی میں مبتلا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگا یہ بلانا اچھائی کے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کسی کو میرے مکان پر بھیجو جو میرے اہل خانہ کو میری اطلاع کرے۔ کہنے لگا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو حفص، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگا کہ موسیٰ بن جعفر کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم میں انہیں جانتا ہوں، اور کچھ مدت تک میرے اور ان کے درمیان دوستی و رفاقت رہی ہے۔ کہنے لگا بغداد میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو انہیں پہچانتے ہیں؟ ان لوگوں میں سے جن کا قول ان کے بارے میں قابل قبول ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کے نام بتائے اور میرے دل میں خیال آیا کہ موسیٰ بن جعفر فوت ہو گئے ہیں۔ اس نے کسی کو بھیجا اور ان لوگوں کو بلوایا گیا جیسے مجھے بلایا گیا تھا۔ اس وقت وہ ان سے پوچھنے لگا کہ تم ایسے لوگوں کو جانتے ہو کہ موسیٰ بن جعفر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کے نام لیے تو اس نے بھیجا اور ان لوگوں کو بھی بلا لیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو 50 اور کچھ افراد سندی کے گھر میں جمع ہو چکے تھے، ان میں سے جو امام علیہ السلام کو پہچانتے تھے اور ان کی مصاحبت سے مشرف ہو چکے تھے۔ پھر سندی کھڑا ہوا اور مکان کے اندر چلا گیا اور ہم لوگوں نے نماز ادا کی۔ اس وقت اس کا منشی کچھ کاغذات لے کر باہر آیا اور اس نے ہمارے نام اور ایڈریس، علامات اور مشاغل و کردار لکھے۔ اس کے بعد وہ سندی کے پاس گیا اور سندی باہر آیا اور مجھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اے ابو حفص، موسیٰ بن جعفر کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا وہ فوت ہو چکے تھے۔ میں رویا، انا للہ کہا، اور اس کے بعد باقی لوگوں سے اس نے کہا کہ تم بھی دیکھ لو۔ ایک آیا اور اس نے دیکھا، اور پھر سندی کہنے لگا کہ تم گواہ ہو یہ موسیٰ بن جعفر ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگا، اے غلام، اس کے مقام مخصوص پر کپڑا ڈال کر باقی جسم کو براہنہ کر دو۔ اس نے ایسا کیا۔ کہنے لگا، آیا اس کے جسم پر کوئی ایسا نشان نظر آتا ہے کہ جو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے کہا کہ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے سوائے ان کے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں؟ سامعین، یہ مجھے لگا کہ جیسے جملہ کہیں بیچ میں مکمل نہیں ہے، لیکن اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کے جسم پر کوئی ایسا نشان نظر آتا ہے کہ جو تمہیں معلوم ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے سوائے ان کے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ اس جگہ رہو تاکہ اسے غسل دو، کفن دو اور دفن کرو۔ ہم وہیں رہے یہاں تک کہ آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور آپ کا جنازہ اٹھا۔ سندی بن شاہک نے آپ پر نماز جنازہ پڑھا اور آپ کو دفن کر کے ہم واپس لوٹ آئے۔ اگلے پیراگراف میں کہ مرحوم صدوق حسن بن عبداللہ سیرفی سوات سے
وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ جنازہ وہاں لائے جہاں مجلس شرط قائم تھی، یعنی رات کو پہرا دینے والوں اور شہر کے حاکم کے نوکروں کی جگہ تھی، اور 4 افراد کو مقرر کیا کہ وہ منادی کرے کہ اے لوگو، موسیٰ بن جعفر ہارون کے چچا کا محل دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ جب اس نے لوگوں کے گھر اور محل کی آواز سنی، یہ ندا اس کے کانوں میں پہنچی تو وہ اپنے قصر سے نیچے اترا اور اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، انہوں نے شور و غل کرنے والوں کو دور ہٹایا۔ سلیمان نے اپنا امامہ سر سے پھینک دیا، گریبان چاک کیا اور پا برہنہ آپ کے جنازے کے ساتھ روانہ ہوا اور حکم دیا کہ جنازے کے آگے آگے یہ منادی کی جائے کہ جو شخص طیب بن طیب کی طرف دیکھنا چاہے تو وہ موسیٰ بن جعفر کے جنازے کو آ کر دیکھے۔ پھر بغداد کے سب لوگ جمع ہو گئے اور آواز زمین سے آسمان تک جانے لگی۔ جب آپ کا جنازہ مقابر قریش میں لے آئے تو بحسب ظاہر سلیمان خود حضرت کے غسل و حنوط و کفن کی طرف متوجہ ہوا، اور جو کفن اس نے اپنے لیے بنا رکھا تھا اور جس پر 2500 دینار خرچ کیے تھے اور اس پر پورا قرآن لکھا گیا تھا، امام علیہ السلام کو پہنایا اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو مقابر قریش میں دفن کر دیا۔ جب یہ خبر ہارون کو ملی تو بحسب ظاہر لوگوں کے طنز و تشنیع کو دور کرنے کے لیے سلیمان کو تحسین کا خط لکھا اور تحریر کیا کہ سندی بن شاہق ملعون نے جو کچھ کام کیے ہیں وہ میری رضامندی کے بغیر ہوئے ہیں، اور تم سے میں خوش ہوا ہوں کہ اس کے کام کو تکمیل نہیں ہونے دیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اصول کافی میں علی بن ابراہیم سے، وہ محمد بن عیسیٰ سے، وہ مسافر سے نقل کیا کہ میرے خیال ہے یہاں یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسافر سے نقل کرتا ہے کہ مسافر نے امام علیہ السلام سے بیان کیا کہ ایک رات جب حسب معمول ہم نے امام رضا علیہ السلام کا بستر بچھا دیا، لیکن آپ تشریف نہ لائے اور اتنی دیر ہو گئی کہ گھر والے متوحش و پریشان ہو گئے اور اس تاخیر کی وجہ سے سب خوف زدہ ہو گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ آپ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے اور ام حمیدہ کو بلا کر کہا کہ میرے باپ نے جو امانتیں آپ کے حوالے کی ہیں وہ مجھے لا کر دیجیے۔ پھر آپ نے ہر امانت کا نام بھی بتایا۔ اتنا سننا تھا کہ ام حمیدہ زور زور سے رونے لگی، منہ پر تماچے مارنے لگیں اور گریبان چاک کر ڈالا اور کہا بخدا میرے آقا و مولا کا انتقال ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کو خاموش کیا اور کہا یہ بات اس وقت تک چھپائیے جب تک والی مدینہ کے پاس بغداد سے خبر نہ آ جائے اور لوگوں کو دوسرے ذرائع سے پتہ نہ چل جائے۔ پھر ام حمیدہ نے ایک صندوق دیا جس میں امانتیں تھیں اور 6000 دینار دیے۔ اس راز کو چھپا ڈالا گیا یہاں تک کہ والی مدینہ کے پاس اطلاع آئی۔ اب ہم نے جب حساب لگایا تو ٹھیک وہی رات تھی جب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ پھر لکھا ہے ابن احمد بن عمر حلال وغیرہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ وہ امام علیہ السلام کو غسل دینا چاہتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام کو غسل نہیں دے سکتا مگر خود امام علیہ السلام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا جانے کہ امام علیہ السلام کو کس نے غسل دیا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا کس نے غسل دیا ہے، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا کو میرے رب کے عرش کے نیچے غسل دیا گیا ہے، اگر کہے کہ زمین کے ستارے پر غسل ہوا تو یہ سچ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو میں نے ان کو غسل دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو غسل دیا ہے۔ اسی طرح یونس بن طلحہ کہتا ہے کہ مجھ سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام کو امام علیہ السلام ہی غسل دیتا ہے، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ کون غسل دینے کے لیے آیا ہے؟ وہ آیا کہ سب سے افضل ہے۔ یوسف علیہ السلام آئے کہ جو قید میں رہے، اپنے باپ اور بھائیوں سے غائب تھے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آگے لکھا ہے کہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشف الغمہ وغیرہ میں امیہ بن علی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ جس سال امام رضا علیہ السلام حج کے لیے گئے اور خراسان کی طرف متوجہ ہوئے تو امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی حج پر لے گئے، اور جب امام رضا علیہ السلام طواف و وداع کر رہے تھے تو امام محمد تقی علیہ السلام حضرت کے غلام موفق کے کندھے پر سوار تھے اور انہیں بھی طواف کرا رہے تھے۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں کہ جب ہجر اسماعیل کے پاس پہنچے تو کندھے سے اتر کر بیٹھ گئے اور آثار غم و اندوہ
آپ کے چہرے انور پر ظاہر ہوئے اور دعا میں مشغول ہوئے اور دعا کو بہت طول دیا۔ موفق نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، اٹھیے، میں اس جگہ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک میرا اٹھنا خدا کو منظور نہ ہو۔ موفق امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور ان کے فرزند سعادت مند کے حالات عرض کیے۔ حضرت اپنے آنکھوں کے نور کے پاس آئے اور فرمایا، اے حبیب اٹھو۔ اس نہال حدیقہ امامت نے کہا کہ اے پدر بزرگوار، اس طرح میں کھڑا ہو جاؤں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ خانہ خدا سے ایسے رخصت ہوئے ہیں کہ پھر اس کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر اپنے باپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اٹھ کر روانہ ہوئے اور آپ خراسان کی طرف سن 200، اب یہاں سامعین بہت انک پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں 200 لکھا ہے یا 300 ہجری میں متوجہ ہوئے، اور مشہور روایت کے مطابق اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ جب آپ اسی سفر کی طرف متوجہ ہوئے تو ہر منزل میں بہت سے معجزات و کرامات اس مخزن اسرار سے ظاہر ہوئے، اور ان میں سے اکثر کے آثار تو اب بھی موجود ہیں۔ سامعین، یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 117 کا ایک ہی پیراگراف پڑھا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں اگلی ہیڈنگ کہ جو اس طرح ہے کہ دست بند لو اور خدا کا شکر کرو، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔